الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء اکرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، رفیق محترم جناب مفتی عبدالحسیب صاحب، امام و خطیب ایک مینارہ مسجد لونی غازی آباد تشریف فرما ہے، اور اس جلسے کی روح رواں عزیزم جناب مولانا کلیم صاحب، جن کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں جلسے کا انعقاد ہوا۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، اب میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں دین کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم یہ رب ذوالجلال کی کتاب ہے، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کتابیں چھپی، بڑی بڑی محققانہ کتابیں چھپی، اور دنیا کے اندر دیگر رسالے چھپے، لیکن ایسی کتاب کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ رب کا کلام ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اپنے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اس قرآن کریم کو کہا کہ یہ قرآن رب کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن بندوں کا بنایا ہوا قرآن ہے۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ رات میں اس قرآن کو بناتے ہیں اور صبح لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ یہ بات کہی گئی اور قرآن کریم کو رب کا کلام ماننے سے انکار کر دیا گیا، تو پھر رب نے اعلان کر دیا اور فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جو قرآن کو بندوں کا کلام کہتے ہیں، جو قرآن کو رب کا کلام نہیں مانتے، ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر سب جمع ہو جائے اور اس قرآن کریم کے جیسا پیش کر کے دکھاؤ، لا کر کے دکھاؤ۔ اگر تم اس قرآن کو رب کا کلام نہیں مانتے تو ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور پوری دنیا کے انسان اور جناتوں کو یہ چیلنج ہے کہ وہ جمع ہو کر اس قرآن کے جیسا پیش کر کے دکھائیں۔ میرے عزیزو، یہ چیلنج دینے والا کوئی عالم نہیں تھا،
کوئی مفتی اور ادیب نہیں تھا، کوئی محقق نہیں تھا، بلکہ یہ چیلنج قرآن نے دیا، یہ چیلنج رب نے دیا کہ اگر تم اس کتاب کو رب کی کتاب نہیں مانتے، بندوں کا کلام اس کو کہتے ہو، تو تمہیں چیلنج ہے کہ دنیا جہان کے انسان اور جنات جمع ہو کر اس کے جیسا قرآن لا کر دکھاؤ۔ میرے عزیزوں، تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے، چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ ایک لمبے زمانے تک دنیا اس کا جواب نہ دے سکی۔ عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب حیران و شتر رہ گئے اور اس کا جواب نہ دے سکے۔ جب ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا چیلنج دیا اور اعلان کر دیا کہ لوگوں، اے مکے کے مشرکوں، اے کافروں، تم اس قرآن کو رب کا کلام نہیں مانتے تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی تم 10 صورتیں لا کر کے دکھاؤ۔ تمہیں چیلنج ہے، دنیا جہان کے انسان اور جنات مل کر اس کے جیسی 10 صورتیں پیش کر کے دکھاؤ۔ اس قرآن کو تم جھٹلاتے ہو، تم بندوں کا کلام اس کو کہتے ہو، رب کا قرآن تم اس کو نہیں مانتے، تو تمہیں چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن کے جیسا کلام پیش کر کے دکھائیں۔ میرے عزیزوں، پھر بھی دنیا جہان کے انسان اور عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اس کا جواب نہ دے سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا چیلنج دیا، اور تیسرا چیلنج بڑا عجیب و غریب تھا۔ تیسرا چیلنج کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور چیلنج دے دیا، کہہ دیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ۔ اے دنیا جہان کے انسانوں اور جناتوں، تمہیں چیلنج ہے کہ تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت لا کر کے دکھاؤ۔ اے مکے کے مشرکوں، تم اس قرآن کو رب کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہو، تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو، تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے کہ تم اس قرآن کریم کے جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، ایک شطر کی، ایک لائن کی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں، اور رب نے چیلنج دے دیا کہ اگر تم اس قرآن کو رب کا کلام نہیں مانتے ہو تو تمہیں چیلنج ہے کہ اس چھوٹی صورت کے جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے، چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ادیب اور شاعر اس کا جواب نہ دے سکے، اور اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ نے کہہ دیا کہ اے پیغمبر، آپ جو ہے سورہ کوثر کو لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پر لٹکا دو، بیت اللہ کی دیوار پر ٹانگ دو۔ میرے عزیزوں، جس تاریخ شاہد ہے، یہ سورت بیت اللہ کی دیوار پر 3 سال تک لٹکی رہی، لیکن اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو میرے عزیزوں، نکتہ چینی کرنا بڑا آسان کام ہوا کرتا ہے، کمیاں نکال دینا یہ بڑا آسان کام ہے، اور لوگوں پر انگلی اٹھا دینا یہ بڑا آسان کام ہے، اس کے مد مقابل کر کے دکھانا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں میرے عزیزوں، اس سے بات پورے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مصور، تصویر بنانے والا، بڑی شاندار اچھی تصویریں بنایا کرتا تھا، بڑے بیل بوٹوں کی تصویریں بنایا کرتا تھا، بڑے نقش و نگار بنایا کرتا تھا، اور وہ تصویر بناتا، اور اس تصویر کو بنانے کے بعد بازاروں میں، چوراہوں پر، تراہوں پر اور گلیوں میں اور چوکوں میں اس کو ٹانگ دیتا، اور اس کے اوپر لکھتا، اے لوگوں، یہ میں نے تصویر بنائی ہے، اور اس تصویر کو میں نے بڑی شاندار بنایا ہے، اگر تم
اس کے اندر کمیاں نکال کر کے دکھاؤ، اس کے اندر کمی نکال کر کے دکھاؤ۔ میرے عزیزوں، وہ تصویر بناتا اور گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں پر اور بازاروں میں ٹانگ دیتا اور اس کے اوپر لکھتا کہ اس تصویر کے اندر کمیاں نکال کر کے دکھاؤ، تو کوئی اس کے اندر 50 غلطیاں نکالتا، کوئی اس کے اندر 100 غلطیاں نکالتا، کوئی 100 سے زائد نکالتا۔ روزانہ 100-200 کمیاں اس تصویر کے اندر نکالی جاتی۔ وہ شام کو دیکھتا کہ تصویر کے اندر بہت زیادہ غلطیاں، پھر اس کو نئے سرے سے بناتا اور اس کو پھر سے اپنے معمول کے مطابق لٹکا دیتا اور اس کے اوپر لکھتا کہ اس کے اندر کمیاں نکال کر کے دکھاؤ۔ پھر کوئی 50 غلطی نکالتا، کوئی 100 غلطی نکالتا۔ اس طریقے سے غلطی نکالتے رہے، ایک زمانہ گزر جاتا ہے۔ جب وقت ہو جاتا ہے تو میرے عزیزوں، اب یہ بڑا حیران و پریشان اپنے استاذ کے پاس میں جاتا ہے، استاذ کے پاس میں جاتا ہے اور پوری واردات سناتا ہے، پوری کہانی سناتا ہے کہ استاد محترم، میرے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوا ہے۔ استاذ تو آخر استاذ ہی ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، استاذ نے اس سے کہا کہ بیٹا میرے شاگرد، تو تصویر بنا، بڑے شوق سے بنا اور جہاں اس کو چاہے وہاں لٹکا، گلیوں میں لٹکا، چوراہوں چاہے بازاروں میں لٹکا، لیکن اس کے اوپر یہ نہ لکھنا کہ اس کے اندر غلطیاں نکال کر کے دکھاؤ، بلکہ اس کے اوپر یہ لکھنا کہ کوئی اس کے جیسی بنا کر کے دکھاؤ، اس کے جیسی پیش کر کے دکھاؤ۔ میرے عزیزوں، اب استاد محترم کی بات پر عمل کرتے ہوئے تصویر بناتا ہے اور اس کو بازاروں میں چوک اور چوراہوں پر لٹکاتا ہے اور اس کے اوپر لکھتا ہے، اے لوگوں، اس کے جیسی تصویر بنا کر کے دکھاؤ۔ اب عزیزان گرامی، وہ تصویر لٹکی رہتی ہے لیکن کوئی بنانے والا اس کے مقابلے میں نہیں ملتا۔ تو بات یہ ہے کہ نکتہ چینی کرنا اور کمیاں نکالنا یہ بڑا آسان کام ہوا کرتا ہے، کمیاں نکال دینا یہ بڑا آسان کام ہوا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کا مد مقابل پیش کرنا اور اس کے جیسا بنانا یہ بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو کمیاں تلاش نہیں کرنی چاہیے اور کمیاں نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی مفتی صاحب جو بتلا گئے تھے کہ ظاہری ادب اور احترام بھی رائے گا نہیں جاتا، ظاہری ادب و احترام رائے گا نہیں جاتا۔ فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری ادب و احترام کیا تھا۔ ظاہر میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ پہلے لاٹھی ڈالیں گے یا پہلے ہم رسیاں ڈالیں؟ اس ظاہری ادب و احترام کے مقابلے میں اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا، ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ جو جادوگر کچھ دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد سجدہ زیر ہو جاتے ہیں، رب کے سامنے پیشانی ٹیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ایک پر ہم تو ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، ہم کو اپنے علماء کا اور اپنے ان کارکنان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے اور جو ضروریات ہے ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور ان کا ادب ہر اعتبار سے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کے حافظ، یہ علماء میرے عزیزوں بڑے اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے۔ ہماری نظروں میں یا دنیا داروں کی نظروں میں ان کا کوئی مقام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں بات کو لمبا تو نہیں کروں گا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے حضرت مولانا کلیم صاحب جو بڑی محنتیں کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ
مجمع بھی جڑ رہا ہے اور مدرسہ بھی بڑی ترقی کی طرف ہے، تو اسی لیے آپ حضرات اگر ان کا تعاون کریں گے، ان کے ساتھ میں جڑ کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مدرسہ کامیابوں کی طرف رواں دواں ہوگا اور آگے ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ ان پر دھیان دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔